محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا وما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا والسوق يا رسول الله؟ قال لكل شعرة من السوق حسنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رمضان المبارک کے بعد حج کے ایام شروع ہوئے اور حج سے متعلق باتیں ہوتی رہیں. حج کے سلسلے میں ایک اہم چیز ہے قربانی. قربانی حج کا ایک حصہ ہے. حاجی جب تمتع کرتا ہے یا قران کرتا ہے تو اس کو قربانی واجب ہوتی ہے. تمتع کس کو کہتے ہیں؟ حج کی 3 قسم ہے. ایک ہے افراد، صرف حج کا احرام باندھ کر کے جانا اور حج کرنا، عمرہ نہیں کرنا ہے. اس میں قربانی واجب نہیں. دوسرا حج ہے تمتع کہلاتا ہے، جو ہمارے ہندوستان، پاکستان، اس علاقے کے جتنے بھی حجاج جاتے ہیں، بلکہ دنیا کے اکثر ملکوں کے جو حاجی جاتے ہیں وہ زیادہ تر تمتع کرتے ہیں. تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی پہلے عمرہ کا احرام باندھ کر کے گھر سے نکلتا ہے اور جب وہ مکہ پہنچتا ہے تو پہلے وہ عمرہ کرتا ہے اور اس کے بعد جب عمرہ کر لیتا ہے تو احرام کھول دیتا ہے، سر کے بعد لٹا دیتا ہے. پھر 8ویں ذی الحجہ کو مکہ سے باہر جا کر کے، حرم سے باہر نکل کر کے وہ حج کا احرام باندھتا ہے اور وہ مینا جاتا ہے. مینا میں قیام کرتا ہے. پھر 9ویں ذی الحجہ کی صبح کو وہ عرفات جاتا ہے. عرفات میں جمع بین الصلاتین یعنی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتا ہے. ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، وہاں رہتا ہے. پھر وہاں سے شام کو وہ واپس آتا ہے تو مزدلفہ میں قیام کرتا ہے اور مزدلفہ میں رات گزارتا ہے. وہاں مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھتا ہے، جمع بین الصلاتین کرتا ہے اور صبح سویرے پھر وہاں سے وہ مینا کے لیے جاتا ہے. کنکریاں چور کر کے لے جاتا ہے رمی جمار کرنے کے لیے. اور وہاں جب جا کے رمی جمار کر لیتا ہے تو قربانی کرتا ہے. قربانی کرنے کے بعد سر کے بال اٹھاتا ہے اور احرام کھول دیتا ہے کہ اس کا حج ہو گیا. پھر وہاں 3 دن رمی جمار کرتا ہے، شیطان کو کنکری مارتا ہے اور تیسرے دن وہ مکہ کر کے طواف زیارت کرتا ہے. یہ اس کا حج پورا. تو ہر تمتع کرنے والے حاجی پر قربانی واجب ہے. قران ایک ہے جس میں حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے اور پھر وہاں عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام کھولتا نہیں بلکہ اسی احرام کی حالت میں رہتا ہے اور اس کے تمام ایام جو ہیں وہ اسی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں. پھر 8 ذی الحجہ کو وہ بھی منا جاتا ہے اور باقی وہی کام ہے. یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام مسلمانوں پر واجب کی. جو بھی دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہیں اور وہ مالدار ہے یعنی صاحب نصاب جن کو کہا جاتا ہے. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 200 درہم جو پہلے زمانے میں چاندی کا چلتا تھا اتنی مالیت کی رقم اس کے پاس آ گئی. اس کے لیے سال پر گزرنا ضروری نہیں. حج کے زمانے میں قربانی کے دنوں میں ایام تشریق جو کہلاتا ہے، اس میں اگر کسی کے پاس اتنی دولت آ گئی ہے جو 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 613 گرام چاندی موجودہ
گرام کے اعتبار سے جس کی قیمت 38,000 یا 40,000 روپیہ ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس آ گئی اور اس کے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہے، کسی کا بقایا نہیں ہے، تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ یہ ہے قربانی کا صاف مسئلہ۔ جس کے پاس رقم آ جائے گی اور ایام تشریق یعنی 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، 13ویں 20ویں میں ایام تشریق ہے، لیکن قربانی 10 11 12 ہمارے یہاں جو ہم لوگ حنفی ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد کے نزدیک 13ویں کو بھی قربانی کر سکتا ہے۔ تو ان تینوں میں اگر رقم آ گئی تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی، نہیں کرے گا گنہگار ہے۔ یہ قربانی کیوں کرائی جاتی ہے؟ یہ صحابہ کے دماغ میں خیال آیا کہ آخر یہ جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کیوں کراتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالاہتمام بہت ہی پابندی سے قربانی حج کے دنوں میں کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں کرائی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تاریخ ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہمیں بتائیے۔ قالوا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی باپ، تمہارے نسلی باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، جو کہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، جو کہ مکہ آبادی کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں آباد کیا تھا، اور آپ وہیں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اس بات کو سمجھ گئے صحابہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی فرمائی تھی، اللہ کے راستے میں قربانی دی تھی، اور ہمارا دین اسلام جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یعنی آپ ہی کے طریقے کی تکمیل ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہمارا نام مسلمان بھی رکھا ہے، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم بالمسلمین، یہ تمہارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس لیے ہمارا سب سے شرعی نام مسلمان ہے۔ اب اس میں سے الگ ہو کر کے کوئی نیا سے نیا نام بنا لے، یہ الگ مسئلہ اس کا ہے۔ جو الگ ہو جاتے ہیں وہ اپنے کو الگ نام لے لیتے ہیں، مسلمان کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، کوئی اہل سنت والجماعت کہنے لگتا ہے، کوئی مومنین کہنے لگتا ہے، کوئی کچھ نام رکھ لیتا ہے، بچے ہم لوگ مسلمان۔ کہتے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب آپ سنت کو سمجھیے، قربانی اپنی پیاری عزیز محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے، جس کی ملت پر ہمارا دین ہے، ہم ملت کے اعتبار سے ابراہیمی ہیں، شریعت کے اعتبار سے محمدی ہیں، یعنی ہم ابراہیمی بھی ہیں اور محمدی بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، یہ سنت پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کی امتحان میں لی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو پورا کیا، اتمہن، ان سب کو پورا کر دیا، یعنی 100% کامیاب ہوئے۔ اس کے انعام کے طور پر ہم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو دنیا والوں کا امام بنا
ابراہیم کو پہلے نبی ہے جو تنہا عراق میں تھے مسلمان، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے پیغمبر، وہاں کا جو بادشاہ تھا نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہاں کی جو قوم اس کی تھی نمرود کی پوجا کرتی تھی اور چاند اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ کہتے ابراہیم علیہ السلام سے ان کا مناظرہ ہوا، وہ کہتے تھے ہمارے بھگوان سورج ہے، سوریہ پوجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، رات میں چاند کو دیکھا، چاند غروب ہو گیا۔ ابراہیم نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کی پرستش نہیں کرتا، اللہ تو ہمیشہ رہنے والا، یہ تو ڈوب گیا۔ سورج جب طلوع ہوا وَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ تمہارے کہنے کے اعتبار سے میرا رب ہے، چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شام کو سورج بھی ڈوب گیا۔ قال لا انی لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو وہ ہے جو ہر وقت رہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں لاجواب ہو گئے۔ کون؟ اعتراض کرنے والے لاجواب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر کے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور تم اس کو مغرب سے نکال دو۔ ابوہت الذی کفر، پکا پکا رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ ارے جھوٹا بھگوان تھا، پھنس گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو بھی توڑا جب لوگ میلہ میں گئے تھے۔ پہلی قربانی تنہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں خطرہ ہے۔ پھر بتوں کو توڑا، پکڑے گئے، کس نے توڑا کس نے توڑا؟ کہا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، وہی ہمارے خلاف بولتا رہا تھا، وہی پکڑو اسی کو۔ بڑھا کے لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو کس نے توڑا ہے؟ کہا کہ بھائی بھگوان ہے، پتھر کے بولے گے کیسے؟ آپ جب بولتے نہیں ہے تو تم اس کی پوجا کیسے کرتے ہو؟ اب غصے میں تھے، جنون میں کہا کہ چلاؤ، ہر ریکو ہو، جلا دو اس کو، جلا دو اس کو۔ آگ روشن کی، سب جانتے ہیں آپ لوگ، قصہ بار بار سن چکے ہیں۔ اس ابراہیم علیہ السلام کو جو تنہا ہے، کوئی ماننے والا نہیں ہے، جہلتے ہوئے آگ میں، ویسے یہ مسجد ہے نا اتنی بڑی، سمجھ لیجیے اتنا بڑا گڈھا کھودا گیا 20 بائی 20 کا، اس میں آگ دھتکائی گئی اور ڈھکائی گئی اور لاکھوں ٹن لکڑیاں کار سیوا کے نام پر سب دیے اور جلائی گئی، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا کافی دور سے۔ منجنیق بولا جاتا ہے، اس زمانے میں گوفن جیسے بلیڈ ہوتی ہے، اس میں بیٹھا کے پتھر پھینکے جاتے تھے دیواروں پر توڑنے کے لیے، اس کلوں کی، اس میں بیٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا۔ جیسے ہی آگ میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اللہ کا ڈر آ گیا کہ اے آگ جلانا مت ہمارے پیارے، ہمارے عاشق کو جلانا مت، یہ ہمارے لیے کود گیا، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے لبے با نبی، شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ کا عشق، اللہ کی محبت ابراہیم علیہ السلام پر غالب تھی۔ جیسے کسی پر محبت غالب ہوگی، اللہ اس کو آپ منع کرتے رہیں وہ مانے گا نہیں۔ محبت ایک ایسی مصیبت ہی ہوتی ہے جس کو لگ جاتی ہے اور چھوٹتی نہیں ہے، محبوب کے چکر میں ہردم پڑا رہتا ہے۔ مجنون کیا ہوا؟ محبوب کے فراق میں جنگل میں مارا پھرتا تھا، بڑا سمجھدار آدمی تھا، بڑا نمازی تھا، روزے دار تھا، نیک آدمی تھا، بھائی روبٹ قسم کا نہیں تھا، لیکن محبت کا مریض ہو گیا لیلا کے چکر میں، ہر وقت لیلا لیلا لیلا۔ یا تو دنیا کی محبت تھی، بہت سے عشق کے کہانیاں قصے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام عشق الہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکموں پر چلنا، کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں خود معمولی قربانی ہے، اگر ہم ایک انگلی نہیں چلا سکتے دین کے نام پر، دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، چلانے لگتے ہیں امام صاحب نے لمبی سورت پڑھ دی، امام صاحب نے لمبی سورت پڑھ دی، اگر دھوپ لگ گئی تو 5 منٹ میں ہمارا ایمان بھول جاتا ہے برفی طریقے سے۔ وہ آگ میں گئے تھے، اللہ نے 3 دن تک اس میں رکھا اور وہ اتنا سکون کا چمن بنا دیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور دنیا دیکھ رہے ہیں سب
دیا. ابراہیم ٹہل رہے, جنتی لباس بھی آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس, لیکن دنیا کا لباس چل گیا, اس سے نکالے گئے. پھر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا جو ان کا بنانے والا تھا آزر, اور آزر جو ان کے باپ یا چچا تھے وہی پالے تھے ابراہیم علیہ السلام کو, اور اس نمرود کی حکومت میں مذہبی معاملات کا وزیر تھا. وہی خود بنواتا تھا, سپلائی کرتا تھا, جیسے ایودھیا میں رام مندر والے سب کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ابراہیم نے لگا کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں, جب باپ کو سمجھائیے تو فوراً ہٹنے لگتا ہے. اچھا مجھے سمجھانے چلا ہے, نکلو یہاں سے, میرے گھر سے نکل جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا. یہ معمولی قربانی ہے گھر چھوڑ کے نا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے, حضرت سارہ کو لے کر کے, اور ان کے ساتھ بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام لے کر کے فلسطین شام میں آ گئے. بڑھاپے کا دور ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ نے اس بڑھاپے میں اولاد دی حضرت اسماعیل کو. بڑھاپے میں تنہا باپ ہے, کوئی اولاد نہیں, اسماعیل پیدا ہوئے ہیں اور اکلوتی اولاد ہے. آپ کا اگر بچہ ہو جاتا تو کتنا جشن مناتے ہیں, معمولی نعمت نہیں اللہ کی طرف سے اولاد کا ہونا. جو صاحب اولاد نے ان سے پوچھیے, اڑتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بچہ ملا تھا. اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد کہا کہ اچھا ابراہیم بچے کی محبت میں مبتلا ہو, لے جاؤ اپنی بیوی ہاجر کو اور اپنے بچے کو مکہ میں چھوڑا, اور نہ جہاں گھاس ہے, نہ پانی ہے, نہ سایہ ہے, نہ درخت ہے, چٹیل میدان میں چھوڑ کے چلے آؤ ہمارے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میاں یہ تو لڑکا ملا ہے بڑھاپے میں اور آپ چھوڑوا رہے ہیں. فوراً اٹھایا, بیوی بچوں کو لیا, حضرت ہاجرہ سے کہا کہاں چلنا ہے, چلنا ہے. حاجرہ نے پوچھا, کہا کہ اللہ نے حکم دیا مکہ میں چلو. چلی گئی. وہ بھی بیوی تھی ابراہیم کی, ایمان کی پتلی, بیٹا گود میں. مکہ میں لے جا کر کے چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے, اور جو کھانا پینا پانی بوتل ووتل رکھ کے چلے آئے, واپس آنے لگے, کہاں جا رہے ہیں, کچھ نہیں جواب دیا. پوچھا کس لیے چھوڑا, اللہ کے لیے. باقی جب اللہ کے لیے چھوڑا تو جائیے, آپ نے بیوی کو ذرا چھوڑ کے آئیے, بہت ٹیشن پر بنا ڈنڈا سے ٹوٹے گی. ایسی فرما بردار بیوی, ایک خوب نہیں کیا, نہ کوئی آدم ہے, نہ آدم زاد ہے, نہ سایہ ہے, نہ پانی ہے, نہ گھاس ہے, نہ درخت ہے, چٹیل میدان, دھوپ ہے, ایک ٹٹی لگا دی اور اسی طریقے سے چھوٹا سا اسی میں رکھ لیا. ابراہیم علیہ السلام چلے آئے. حضرت ہاجرہ نے قربانی کی. لمبی کہانی ہے, وہ لوگ سن چکے ہیں, یہ تو جلسوں کا 1-2 گھنٹے والی تقریر ہے, اس میں آپ تفصیل سے سنیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں قربانیاں قربانیاں. ابراہیم جب مکہ سے شام آئے, روزانہ آیا جایا کرتے تھے براق کے ذریعے, لمحوں میں پہنچانے والا, خیر خیریت پوچھتے رہتے تھے. اسماعیل کے پیروں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم نکالا. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے رہے, 12 سال گزر گیا تو اسماعیل 12 سال کے ہو گئے. جب اپنے دوڑنے لگے, کچھ سمجھنے لگے, ابراہیم علیہ السلام نے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خواب میں کہ ابراہیم اپنے لڑکے کو ہمارے لیے ذبح کر دو. اتنا بڑا امتحان کسی سے اللہ نے نہیں لیا. یہ دکھانا تھا دنیا کو کہ فرما برداری کس کو کہتے ہیں, عشق الہی کس کو کہتے ہیں. دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جینے مرنے والے. ابراہیم علیہ السلام نے عملاً کر کے دکھایا. جب یہ حکم آیا, ابراہیم علیہ السلام نے بچے سے چھپایا نہیں, وہ بچہ بھی کس کا پالا تھا, ابراہیم نے تربیت کی تھی. اطاعت میں گزرے تھے. چھوٹا سا بچہ 12 سال کا, مجھے پوچھا کہ میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے, انی ارا فی المنام انی اذبحک کا منظور ماذا کرا کہ اسماعیل, خواب مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تمہاری کیا رائے, منظور ماذا ترا, تم بھی کچھ بتاؤ. بچہ کہنے لگا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان, جب حکم ہوا ہے تو کر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. غور کیجئے 12 سال کا بچہ کیا جواب دے رہا. یہ نہیں کہا کہ مجھے حلال کریں گے, مجھے ذبح کریں گے, بھاگوں گا گھر سے بھاگ جائے گا. آپ اپنے بچے کو لاڈو پیار سے پالتے ہیں, ذرا 2 ڈنڈا مار کے دیکھیے
گھر چھوڑ کے باہر جائے گا اس زمانے میں؟ کوئی باپ منع بھی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ہماری تربیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب تربیت کا وقت ہوتا ہے تو ہم پھرکے رہتے ہیں سڑک میں ادھر ادھر، بہت زیادہ شوق چل رہا تھا تو جب 1.5 سال کا رہے گا تو مسجد میں لے جائیں گے، جب 8 سال رہے گا تو چھوڑ دیں گے، کہاں گیا کہاں نہیں گیا، مولوی صاحب کے حوالے 3 گھنٹہ میں درست کر دیجیے، گھر پر آئے کھیلے۔ تربیت ہم کرتے نہیں۔ تربیت کرنے والوں نے تربیت کر کے دکھایا ابراہیمی تربیت۔ ہر باپ جب تک اپنے بیٹے کے لیے ابراہیم نہیں بنے گا، اسماعیل تیار نہیں ہوگا جو کہتے ہر معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے دونوں راضی ہو کے گئے قربان ہونے کے لیے، قربان ہونے جا رہے ہیں اور قربان کرنے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ قربانی آخری مرحلہ، جب وہاں جا کے لٹایا ان کو، چوری چلانا چاہا، اور ابراہیم علیہ السلام سے ذبح تو کرانا نہیں تھا، دنیا کو منظر دکھانا تھا کہ عشق الہی ہوتا کیا ہے، کامیابیاں کب ملتی ہیں، سرفرازی کب ملتی ہے، اور نجات کا وعدہ، دنیا میں عظمت و شوکت کا وعدہ ہم نے کب کیا ہے؟ جب پہلے قربانیاں ہمارے لیے دو گے، تب ہمارے لیے، بس اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہمارے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری چلانی چاہیے، اللہ نے حکم دیا کہ ذبح نہیں کرنا ہے، چھری چل رہی ہے، اور اسی موقع پر آنکھ اور پٹی باندھے ہوئے ابراہیم کہ کہیں محبت بدری نہ غالب آ جائے، میڈا بھیجتے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے، وَنَادَيْنَا أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا فَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، تم نے تو سچا کر دکھایا خواب کو، مطلب یہ تھا کہ تم نے عمل کر کے دکھا دیا، کہیں انکار نہیں، کہیں تردد نہیں، کہیں شک نہیں، کہیں جھجک نہیں، بس اللہ کا حکم ہے ہمیں کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ نے فرمایا کرنا ہے۔ یہ ابراہیم کی ملت ہے، اور وہی بیٹا ذبح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے قربانی کرانا، کہ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنی قربانی دیتے، حق تو یہ تھا کہ بیٹوں کی قربانی دیتے، حق تو یہ تھا کہ اولاد کے ساتھ بیوی بچوں سب کو اللہ کے لیے قربان کرتے، لیکن اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اس نے کہا کہ بچوں کی جگہ پر یہ جذبہ، اب تم کو قربانی جو کرنی ہے اپنے جذبات کی کرو گے، یہ میٹا ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ ایک تمثیل ہے۔ جب یہ قربانی کرو تو اللہ کے لیے کرو، گوشت کھانے کے لیے نہیں۔ یہ جذبہ ہے کہ ابراہیم بن کے رہوں گا اگر ضرورت پڑے گی، اور اپنے بچوں کو تربیت کرو کہ اسماعیل بن کے رہے گا اللہ کے لیے، تب کامیابیاں ہوں گی۔ اسی سنت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو سنت تھی اللہ کے رسول نے فرمایا سنت حنیف ابراہیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔